اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں لگنے والی بندشوں کو توڑ دیا جائے تو آپ یہ عمل کر لیں۔ جادو، سحر، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جادو سے لگنے والی بیماریاں اور وہ نحوستیں جو آپ کے گھر کے اندر ہیں وہ نحوستیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو قسمت کی بلندیوں پہ لے جائے گا، نصیب کی بلندیوں پہ لے جائے گا۔ خیریں، برکتیں، بھلائیاں، ترقیاں آپ کی منتظر ہیں۔ آپ کی جھولی اگر ابھی تک بھی خالی ہے تو اس عمل کو فوری کر لیں۔ ایک مرتبہ یہ عمل کریں، زندگی سنور جائے گی، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، آزمائشوں سے نکل آئیں گے اور مشقتیں، مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیجئے اور زندگی سنوار لیجئے۔ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اور اپنے بچوں کی خوشبو اپنے بدن پر لگا لی، قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا یہ ورد میں بتانے لگا ہوں۔ بڑی بڑی مہمات کو سر کرنے کے لیے، بڑی بڑی آزمائشوں امتحانوں سے نکلنے کے لیے ان عطور کو اپنے ہاتھ پہ ایسے ڈالیں ایک ایک کر کے اور پورے جسم پر ان کو لگائیں۔ یہ غیب کی طاقت فوری موکلات حرکت میں آ جاتے ہیں اس عمل کی بدولت۔ یہ بہت بڑا سینے کا راز ہے، اتنا پاورفل، اتنے کمالات ہیں اس کے اور اتنی اس کی کرامت ہے، ساری رات یا سارا دن بھی اس پر ڈسکشن ہوتی رہے تو وہ تھوڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، آج ایک سوال ہے جو ہمیں ایک مفتی صاحب نے بھیجا ہے۔ مفتی غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب نقشبندی مجددی آف لاہور جامعۃ المصطفیٰ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے فوری مدد حاصل ہو اور زیادہ لمبا بھی نہ ہو، طویل بھی نہ ہو، مختصر ہو لیکن مؤثر ترین ہو۔ محترم خواتین و حضرات، اگر آپ کسی بھی مہم میں پھنس گئے ہیں نا، مشکل میں پھنس گئے ہیں، مالی حاجات میں آپ کو رزق کی، دولت کی، مال کی، کسی قسم کی بھی پریشانی میں مشکلات نے گھیر لیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو میں مفتی صاحب کو عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل سب کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے، تمام اہل اسلام کے لیے ہے۔ ہر کوئی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس عمل میں کامیابی کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہے۔ یہ عمل ایک ہی بار آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، یعنی ایک ایسا عمل جو کئی چیزوں کے اوپر بھاری ہے۔ آزمائش چاہے آپ کو اولاد کے حوالے سے ہے، مال و دولت کے حوالے سے ہے، رزق روزی کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، تجارت کے حوالے سے ہے۔ جادو کی بندشیں لگ گئی ہیں، ان بندشوں کو روکنا چاہتے ہیں، بندشوں کے اوپر بندش لگوانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ بندشوں کے اوپر بندش اس طرح کہ جتنی بندشیں آپ کے اوپر لگی ہوئی ان ساری بندشوں کا توڑ بھی ہے اور ان بندشوں کے اوپر یہ بندش بھی ہے، دوبارہ آپ کے اوپر بندش نہیں لگے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں لگنے والی بندشوں کو توڑ دیا جائے تو آپ یہ عمل کر لیں۔ عمل کا طریقہ ہوتا ہے، عمل خالی یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور تسبیح کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں۔ عمل کی شرائط ہوتی ہیں اور اس عمل کے لیے ایک شرط ہے، زیادہ شرائط نہیں ہے، ایک ہی شرط ہے۔ وہ شرط کے جز ہیں آگے، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پاکیزہ ہوں، باوضو ہوں، اور غسل کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور بعض لوگوں کے غسل میں بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ اسی پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں اور وہی پانی دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو مستعمل پانی جو ہے اس سے غسل نہیں ہوتا، نہ اس سے وضو ہوتا ہے۔
آپ شاور لینا چاہتے ہیں یا باتھ روم کے اندر آپ نے بالٹی رکھنی ہے، تو اس کے ساتھ آپ نہائیں اور مستعمل پانی جو ہے وہ بالٹی میں نہ جائے، اور پھر وضو بھی ہو آپ کا، تو بہتر ہے پہلے وضو کر لیں پھر غسل کر لیں۔ اور ناف میں اکثر لوگوں کے جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو ناف کو اچھی طرح صاف کریں، اور بہتر ہے کہ نہانے کے فوراً بعد آپ سرسوں کا تیل ناف کے اندر استعمال ضرور کریں، تاکہ آپ کی ناف بھوکی نہ رہے۔ یہ ایک عمل ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ آپ کو کئی بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ غسل جب بھی کریں مسنون غسل کریں۔ زندگی کی کیا خبر اگلا قدم اٹھانا نصیب ہو یا نہ ہو، اور پھر اس کے بعد صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنیں، اور اس عمل میں خاص شرط ہے کہ سفید سوٹ پہنا جائے، سفید لباس زیب تن کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ 4 مختلف قسم کے عطر رکھیں اپنے پاس، 4 مختلف خوشبو میں، اگر 5 کر لیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ پنجتن پاک کے نام کی نسبت سے، حق 4 یار کی نسبت سے 4 کر لیں، 5 کر لیں۔ وہ مختلف عطر آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ان عطور کو اپنے ہاتھ پہ ایسے ڈالیں ایک ایک کر کے، اور پورے جسم پر ان کو لگائیں۔ اب آپ نے اپنے جسم کے اوپر یہ باری باری کر کے سارے 4 ہیں یا 5 ہیں جتنے عطر ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاس خوشبو دکھانی ہے۔ آپ کے پاس بخور ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس طرح کریں کہ آپ عود لے لیں، لبان لے لیں، گگل لے لیں، تخم ہرمل تخم اجوائن لے لیں، سندل کا سک لے لیں، اور تھوڑا سا کوئلہ لے لیں۔ نہیں تو الحمدللہ مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، یہاں سے آپ کو کینڈل مل جائیں گے، الیکٹرک کینڈل، جس طرح کے مدینہ منورہ شریف میں اور مکہ معظمہ شریف میں وہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوتے ہیں اور دھونی وہ حرم شریف کے اندر دی جا رہی ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ شریف میں بھی، بیت اللہ شریف کے اطراف میں بھی، اور بیت اللہ شریف کے قرب میں بھی، اور مسجد نبوی شریف کے اندر بھی، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بھی، یہاں تک کہ وہ اہل علم ائمہ حرمین شریفین وہ اسپیشلی اپنے وہ دھونی لیتے ہیں اور اپنے بدن کو بھی دھونی دیتے ہیں، کپڑے اٹھا کے، اپنے جبہ اٹھا کے، کپڑے لباس اٹھا کے، قمیص کرتا، اور وہ بدن کو بھی دیتے ہیں، اور اس طرح اپنی طرف وہ کرتے تاکہ جسم کو وہ دھونی لگے۔ تو یہ خیر اور برکت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو وہ دھونی اپنے پاس دکھائیں۔ الیکٹرک کینڈل میسر نہیں ہے تو آپ کوئلہ مل جاتا ہے آسانی سے لکڑی کا، اس کو دہکائیں اور پھر اس کے اوپر وہ ساری چیزیں ڈالتے چلے جائیں۔ ایک ایک پاؤ لے لیں یہ چیزیں، اور پھر ان کو عود کی لکڑی، جیسا کہ میں نے بتایا، عود کی لکڑی لے لیں، مقدار آپ کی مرضی ہے، آپ تعین خود کر لیں، کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں اس میں۔ عود کی لکڑی، لبان، آپ سکرین پہ ان چیزوں کو ملاحظہ فرما لیں تاکہ پنسار سٹور پہ جائیں تو آپ کو لینے میں آسانی ہو جائے۔ عود کی لکڑی، سک سندل، تیسری چیز تخم اجوائن، چوتھی چیز تخم ہرمل، اور 5ویں چیز گگل۔ ان چیزوں کو آپ نے دکھانا ہے وہاں پر، اور خوشبو اپنے بدن پر لگا لی، قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا یہ ورد میں بتانے لگا ہوں،
بڑی بڑی مہمات کو سر کرنے کے لیے، بڑی بڑی آزمائشوں امتحانوں سے نکلنے کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے، رزق روزی میں فراخی کے لیے، مشہدی صاحب رزق روزی میں فراخی کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے، روب و دبدبا کے لیے، یہ عمل آپ کو قسمت کی بلندیوں پہ لے جائے گا، نصیب کی بلندیوں پہ لے جائے گا، خیریں، برکتیں، بھلائیاں، ترقیاں آپ کی منتظر ہیں۔ آپ کی جھولی اگر ابھی تک بھی خالی ہے تو اس عمل کو فوری کر لیں، ایک مرتبہ یہ عمل کریں، زندگی سنور جائے گی، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، آزمائشوں سے نکل آئیں گے، اور مشقتیں، مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جادو، سحر، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جادو سے ہونے والی، لگنے والی بیماریاں اور وہ نحوستیں جو آپ کے گھر کے اندر ہیں، وہ نحوستیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کیسا یہ تحفہ ہے، کیسا ہدیہ ہے، کیسا کمال کا یہ عمل ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی سنوارنے والا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیجئے اور زندگی سنوار لیجئے، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اور اپنے بچوں کی۔ اور جن لوگوں نے یہ عمل کیے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ راتوں رات ہی حالات بدل جاتے ہیں۔ کیوں جی چند پیر صاحب؟ راتوں رات حالات بدل جاتے، ایک ہی جست میں آنے واحد میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، روٹی کو ترستے تھے، لیکن آج اللہ نے ان پر اپنے لطف و کرم کی انتہا فرما دی، برکھا نازل فرما دی۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس قدر اللہ کی رحمتوں کے حامل ہو جائیں گے۔ بھائی وہ تو کیا، ان کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی جنہوں نے یہ عمل کیے۔ یہ غیب کی طاقت، فوری موکلات حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے جو موکلات ہیں وہ فوری حرکت میں آ جاتے ہیں اس عمل کی بدولت۔ اور یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں، یہ بہت بڑا سینے کا راز ہے۔ یہ بہت بڑا سینے کا راز ہے۔ یہ صرف مفتی صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ علماء، قراء، حفاظ، تاجران، بزنس مین، کاروباری حضرات اور پولیٹیشن کرنے والے حضرات، مقررین، واعظین، خطباء، تمام شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وکلاء، ججز، سولجرز، اور جو بھی کوئی اس کا متمنی ہے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ تقدیر بھی اسی کی بدلتا ہے جو تقدیر بدلنے کی خواہش رکھتا ہو، اور پھر صرف خواہش ہی نہ رکھتا ہو بلکہ اس کے لیے جستجو بھی کرتا ہو، تگ و دو بھی کرتا ہو، جد و جہد بھی کرتا ہو، محنت بھی کرتا ہو، اور اس کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا نہ رہتا ہو، کوششیں کرتا ہو، اس کے اندر لگن ہو، تو پھر منزل مل جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں، اتنا پاورفل ہے، بیان سے باہر ہے، اتنا پاورفل، اتنے کمالات ہیں اس کے، اور اتنی اس کی کرامت ہے، ساری رات یا سارا دن بھی اس پر ڈسکشن ہوتی رہے تو وہ تھوڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ میں سے یہ ایسا اسم مبارک جس کا عمل کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک بار کر کے دیکھیں، ایک بار کر کے دیکھیں۔ کہتے ہیں نا، کوئی اکثر دکاندار، ان کی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے بھئی ایک بار آؤ گے بار بار آؤ گے، یا کھانے پینے کی اشیاء ہو تو کہتے ہیں ایک بار کھاؤ گے تو بار بار کھاؤ گے۔ ہاں جی، یہ وہ کرم نوازی کا عمل ہے
کہ جس کو ایک بار کریں گے اس کے فائدے دیکھیں گے، آپ نے کہنا ہے میں ساری زندگی یہ عمل کرتا رہوں۔ اور جو اہل علم ہیں جن کا ذرا سا بھی روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، ذرا سا بھی روحانیت کے ساتھ ان کا لنک ہے، وہ لوگ جب میں بتاؤں گا تو وہ اشش کر اٹھیں گے، سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں آپ کہیں نہ کہیں میری بات سن کے بعد میں کہہ لینا، لیکن یقین جانیے یہ جو کوئی اہل علم یا روحانیت کا طالب علم ہے، راہ روحانیت کا متلاشی ہے، چند پیر صاحب وہ سنتے ہی وہ کہے گا کہ پہلی فرصت میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اور قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اس میں آ گیا۔ آگے مالک، مالک یوم الدین، اور پھر آگے چل کے قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر توت الملک، یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے یہ گلدستہ لے لیجئے، اللہ مالک الملک، اللہ مالک الملک۔ یہ سکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے سکرین کے اوپر بھی یہ لکھا گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اللہ مالک الملک۔ پڑھیے میرے ساتھ، اونچی آواز سے پڑھیے، اللہ مالک الملک، اللہ مالک الملک، اللہ مالک الملک۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگا۔ 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، لیکن وہ شرائط جو بتائی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے آپ نے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کم از کم 8 سے 10 منٹ آپ نے دعا مانگنی، 8 سے 10 منٹ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ آپ یہ سمجھیں جو میں بول رہا ہوں میرا پروردگار عالم سن رہا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، میرا مالک سن رہا ہے میری پکار کو۔ بس آپ دعا مانگ کر ہاتھ ابھی چہرے پر پھیریں گے نہیں، اس کے موکلات حرکت میں آ جائیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے آپ کی معروضات ہوئی ہیں، آپ نے عرضیں پیش کی ہیں، دعائیں پیش کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ اپنے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دے گا، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دو، اس بندے کو عطا کر دو۔ یہ عمل ضرور کیجئے، جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار کرتا ہے، اور آپ کا دل کرے گا کہ میں ساری زندگی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ٹائم کون سا ہونا چاہیے، تو اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں، ان 3 ٹائموں میں آپ کسی وقت میں بھی، آپ تینوں ٹائموں پہ بھی کر سکتے ہیں، اور دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مراد انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ایک دن میں نہ ہو تو اس کو پورا ہفتہ کر لیجئے، جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ اچھا، میں ایک بات بڑی ضروری کروں گا کہ بعض لوگ بے یقینی سے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا، چلو آزما لیتے ہیں، اور بھائی اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، وہی ہے سوکھی کھجوروں کو اگانے والا، وہی اللہ ہے جو بن بادلوں کے بارش برساتا ہے،
وہی پروردگار عالم ہے جس کے سامنے آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہی اللہ ہے جو بغیر پلروں اور ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ آپ اس عرش عظیم کے مالک کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں جو دریاؤں کو چلانے والا، سمندروں کو چلانے والا ہے۔ جو موسموں کے تغیر کو بنانے والا ہے، جو چاند، سورج اور ستاروں کو تخلیق فرمانے والا ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کے فرش بچھانے والا اور پوری کائنات کو روزی عطا فرمانے والا، اس مالک عرش عظیم کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میں عرض کر رہا ہوں اور میرا مالک سن رہا ہے، اور میرا مالک انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ خدا کی قسم یقین اعظم کے ساتھ مانگیں اور یقین اعظم کے ساتھ اٹھیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں ثمربار ہو جائیں گی، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی آزمائش، مشکل، پریشانی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما دیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس کو بھلائی کی نیت کے ساتھ آگے لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہو جادو جنات کے علاج اور معالجہ کے لیے یا دیگر کسی ضروری امراض کے علاج کے لیے، تو آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ یہ جو نمبر ہم آپ کو بتانے لگے ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ ہمارا نمبر ہے، پہلا نمبر نوٹ کر لیجئے، ہمارے حضرت چاند پیر سرکار صاحب کا 030778698280۔ دوسرا نمبر ہمارے پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649۔ تیسرا نمبر ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا 0336403170، 0336403170۔ اور چوتھا نمبر ہے ہمارا 030544804220۔ پانچواں نمبر ہمارا ہے 0309907827۔ یہ نمبر ہیں ہمارے۔ ان نمبرز کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ تو آپ رابطہ کرنا چاہیں روحانی رہنمائی کے لیے، روحانی علاج معالجہ کے لیے، تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے فیک لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں، اور وہ اپنے نمبر بیچ میں لگا دیتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو کاٹ کر، ہمارے نمبروں کو کاٹ کر اپنے نمبر لگا لیتے ہیں۔ ہمارا نمبر، جو نمبر میں نے بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابیاں قدم چومیں گی۔